بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 تلاوت کی گئی ہے. غزوہ خندق کا واقعہ چل رہا ہے، جس میں ایمان والوں کا بڑا سخت امتحان ہوا، بڑی سخت آزمائش سے ان کو گزرنا پڑا. مشرکین مکہ، عرب کا جنگجو قبیلہ بنو غطفان، مدینے سے نکالا ہوا یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر اور دیگر قبائلوں نے مل کر تقریباً 10، 12 یا 15 ہزار کا لشکر تیار کر کے حملہ کیا مدینہ منورہ پر. صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، 3000، اور وہ بھی اکثر بے سر و سامان، انتظام کچھ نہیں. بچاؤ کے لیے خندق کھودی گئی جو تقریباً 5.5 کلومیٹر لمبی تھی اور 5 گز گہری اور کافی چوڑی. 6 دن مسلسل محنت کرنے کے بعد جنگ تیار ہوئی. وہ لوگ آئے، مقابلہ ہوتا رہا. انہوں نے خندق پار کر کر ادھر آنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے. لیکن ہاں، مدینے میں ہی جو یہودیوں کا ایک دوسرا قبیلہ رہتا تھا، بنو قریظہ، جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا، ان کو اپنی جانب کرنے میں، اپنی طرف کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو باہر سے آئے تھے. اور بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا، جو ایگریمنٹ کیا تھا، انہوں نے اسے توڑ دیا. بہرحال یہ تمام تفصیلات اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اور کل یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک ایسا کٹھن اور مشکل وقت آیا اس لڑائی میں کہ پورا دن مسلسل ادھر سے حملہ ہوتا رہا، اور انہوں نے مشورے سے سب نے مل کر حملہ کیا، چڑھائی کی اور کوشش کی کہ خندق پار کر کے مدینے کی طرف آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے، اور صحابہ کرام بھی جو تھوڑے سے رہ گئے تھے، اس لیے کہ جو 3000 مسلمانوں کا لشکر تھا، اس میں بہت سارے منافقین بھی تھے جو بعد میں کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے نکل گئے، اور یہ 3000 کی تعداد بھی گھٹ کر بہت تھوڑی سی رہ گئی. وہ دن اتنا کٹھن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 4 نمازیں بھی قضا ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب. پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ وقت کب نکل گیا، موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا. ادھر سے مستقل حملے ہوتے رہے، اور اتنا بڑا لشکر ہے، 10-12 ہزار کا لشکر ہے یا 15 ہزار کا لشکر ہے، سب مل کر حملہ کر رہے ہیں، اور ادھر یہ معمولی سے لوگ ہیں. تو اس میں یہ نمازیں قضا ہوئی. عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کا وقت ہو جانے کے بعد، رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چاروں وقت کی نمازیں پڑھائی، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فتح کی. جس جگہ پر بیٹھ کر دعا کی تھی آج وہاں مسجد فتح بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی مسجد ہے. اس وقت وہ بند ہے، کھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو زائرین وہاں جاتے ہیں، حج اور عمرہ کرنے والے، وہ دیکھتے ہیں اور دیدار کرتے ہیں اس مسجد کا. پیر کے روز سے دعا مانگنی شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیر، منگل، بدھ 3 دن دعا کرتے رہے. بدھ کے روز عصر کے وقت، ظہر عصر کے درمیان اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بشارت سنائی کہ اب انشاءاللہ فتح ہوگی. اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا اسباب بناتے ہیں فتح کے. چونکہ مسبب الاسباب تو اللہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہی جب چاہے تو اسباب بنا دے، اللہ ہی چاہے تو اسباب کو ناکام کر دیں. چنانچہ ہوا یوں، یہ اللہ کی مدد ہے کہ جو عرب کا بڑا جنگجو قبیلہ تھا، جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر اور یہودیوں کے ساتھ مل کر چڑھائی کرنے آیا تھا، حملہ کرنے آیا تھا مدینہ منورہ پر، انہی میں سے ایک شخص جس کا نام روایتوں میں نعیم ابن مسعود ابن عامر ابن غطفان آتا ہے. تو یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لا چکا، میں کلمہ پڑھ چکا اور میرے ایمان کے بارے میں میرے قبیلے والوں کو نہیں پتا. تو نعیم ابن مسعود صحابی بن گئے، ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس کٹھن وقت میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اکیلے تنہا یہاں کیا کرو گے؟ ان میں سے تم اکیلے آئے ہو ہماری طرف، آخر تم یہاں کیا کر لو گے؟ ایسا ہے انہی لوگوں میں جاؤ اور وہاں جا کر جو تم کر سکتے ہو وہ کرو. نعیم ابن مسعود سمجھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی مصلحت کی بنا پر کوئی ایسی بات زبان سے کہنا چاہوں جو واقعتاً میں نہ ہو، یعنی میں جھوٹ بھی اگر بولنا چاہوں، آپ یوں کہہ لیں، تو مجھے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے. چونکہ جنگ کا موقع ہے اور ایسے کٹھن وقت کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ایسے کٹھن وقت میں کسی بھی طرح سے حملے کو روکا جاتا ہے. چنانچہ نعیم ابن مسعود وہاں سے اٹھے اور سیدھے بنو قریظہ کے پاس گئے. بنو قریظہ جو مدینے میں ہی یہودیوں کا قبیلہ رہتا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑ دیا تھا، جو مشرکین مکہ کے ساتھ مل گیا تھا، جدھر سے خطرہ تھا کہ حملہ ہوگا ادھر سے، چونکہ وہ بھی دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے. تو یہ نعیم ابن مسعود وہاں سے اٹھ کر وہاں گئے. اس سے پہلے بنو قریظہ کے ساتھ نعیم ابن مسعود کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، دوستانہ تعلقات رہے. تو جا کے انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے پہچانتے ہو، میں نعیم ابن مسعود تمہارا پرانا دوست. انہوں نے بہت ویلکم کیا، استقبال کیا اور کہا کہ ہاں آپ تو بھئی ہمارے خاص لوگوں میں ہیں. بنو قریظہ والے چونکہ جانتے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے سے ہے، بنو غطفان میں سے ہے، تو نعیم ابن مسعود نے پھر بھی کہا کہ بھئی میرے بارے میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میرا کیا خیال ہے محمد کے بارے میں تو بڑا دشمن سمجھتا ہوں محمد کو اپنا. کہ بالکل. پھر نعیم ابن مسعود نے کہا کہ آخر ایک بات بتاؤ، میں ایک بہت ہی تمہاری خیر خواہی کی بات تم سے کرنے آیا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ بھئی تم بھی ہمارے ساتھ مل گئے، لیکن اندر کی ایک بات ہے میرے پاس، اندر کی ایک بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تو بنو قریظہ نے کہا کہ بتائیے. نعیم ابن مسعود نے کہا کہ دیکھیے، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ہمارا چاہے قبیلہ ہے بنو غطفان یا مکے سے جو لوگ آئے ہیں، مشرکین جو بھی آئے ہیں، وہ سب کے سب باہر سے آئے ہیں اور تم یہاں رہتے ہو، تمہارے بیوی بچے مدینے میں رہتے ہیں. تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر مسلمان جیتنے لگے اور ہم لوگ اگر ہارنے لگے تو جتنے بھی ہیں یہ سب تو چلے جائیں گے، اگر شکست ہونے لگی تو سب بھاگ جائیں گے. تم کہاں بھاگو گے؟ تمہارا تو گھر یہاں پر ہے، تمہارے بیوی بچے یہاں پر ہیں، تو تم اکیلے تنہا، تم نے جو دشمنی مول لی ہے محمد سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے جو تم نے دشمنی لی ہے، ان سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر، تو کیا تم تنہا مقابلہ کر لو گے پھر ان کا؟ اس لیے میری ایک رائے ہے اور تمہاری اس کے اندر بھلائی ہے. کیا رائے ہے؟ رائے یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے کہو
جو مکے سے آئے ہیں ان سے بھی کہو. ابو سفیان اپنا لشکر لے کے آیا 4000 کا. اور جو ہمارے سردار ہیں ان سے بھی کہو کہ تم اپنے کچھ سردار یہاں ہمارے پاس گروی رکھو. جب تمہارا ساتھ دیں گے تم ان کے کچھ سردار اپنے پاس گروی رکھواؤ تاکہ تمہیں چھوڑ کے وہ بھاگ نہ سکیں. اور اگر شکست ہونے لگے تو تمہارے پاس جو سردار ہوں گے وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑیں, تمہیں یوں مرنے کے لیے نہ چھوڑیں یہاں پر. اس لیے تم ان کے کچھ سردار اپنے پاس گروی رکھواؤ. بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی بات تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اگر شکست ہونے لگی تم سب تو باہر سے آئے ہوئے ہو, بھاگ جاؤ گے, ہم مارے جائیں گے یہاں پر. تو اس لیے تم جو ہے ان کا ساتھ اس وقت تک مت دینا جب تک یہ اپنے سردار تمہارے حوالے نہ کر دیں. تو یہاں تو بنو قریظہ سے یہ بات کی. پھر یہ نعیم ابن مسعود ابو سفیان کے پاس گئے جو مکے سے آئے تھے, لڑنے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے. ان سے جا کر کیا کہا کہ بھئی میں ابھی بنو قریظہ کے پاس سے آ رہا ہوں اور مجھے بہت اہم بات پتہ چلی ہے, میں وہ آپ کو بتانے آیا ہوں. اور میں بنو غطفان سے ہوں, میرے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی ہے نا, میں کوئی ڈاؤٹ فل پرسن تو نہیں ہوں, کوئی شک شبہ تو نہیں میرے اوپر. وہ کہنے لگے کہ نہیں بھائی کوئی شک شبہ نہیں تمہارے اوپر, تمہیں تو ہم جانتے ہیں. تو نعیم ابن مسعود نے کہا کہ بات یہ ہے, بنو قریظہ نے جو ایگریمنٹ توڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اب اس پر وہ شرمندہ ہیں, اب انہیں پچھتاوا ہے. اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ جی آپ ہمیں معاف کریں, ہم نے ایگریمنٹ توڑا اور ہم آپ کے خلاف گئے اور ہم نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا, اب ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اور ہم ان کے 10-15 کچھ سردار, ان کے خاص آدمی اگر ہم تمہارے حوالے کر دیں تاکہ تم ان سب کی گردن اڑا دو تو کیا تب ہماری معافی ہو جائے گی؟ یعنی میں بڑی اندر کی بات بتا رہا ہوں تمہیں کہ تمہارے سرداروں کو وہ اپنے یہاں گروی رکھنے کے بہانے منگوائیں گے, اور اگر تم نے اپنے لوگ بھیج دیے وہاں پر تو وہ ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے تاکہ جو غلطی ہوئی اس غلطی کی بھرپائی ہو جائے, اس کی تلافی ہو جائے. اگر وہ تم سے سردار مانگے اپنے تو دینا مت, اگر تم نے دے دیے تو پھر خیر نہیں ہے. تو اس طرح کی بات کی تو ابو سفیان کے پاس سمجھ میں آ گئی کہ یار یہ تو تم نے بڑی گہری بات بتائی ہے. یہی بات اپنے قبیلے کے سردار سے بھی جا کے کہی. اب انہوں نے کیا کیا کہ یار اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے بنو قریظہ سے مدد مانگتے ہیں. چنانچہ ابو سفیان نے اپنی طرف سے اکرمہ ابن ابی جہل کو متعین کیا, اور بنو غطفان کے سردار عیینہ نے اپنے یہاں سے ورقہ ابن غطفان کو متعین کیا, اور ان دونوں کو امیر بنا کر ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس بھیجا اور کہا کہ بھئی ہمارا جنگی اسباب جنگی سامان ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھی بہت تھک گئے ہیں, چور ہو گئے ہیں لگاتار لڑائی کرنے کی وجہ سے, تو اب ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے, لہذا اب آپ اپنے یہاں سے لوگ بھیجیں اور ہماری مدد کریں. تو بنو قریظہ نے تو وہی جو بات طے ہوئی تھی, وہ بنو قریظہ نے کہا کہ بھئی ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے جب تک کچھ لوگ تم ہمارے یہاں اپنے گروی نہیں رکھو گے. منع کر دیا, مدد کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے آ کے یہ باتیں بتائیں یہاں تو ان کو یقین ہو گیا کہ یار یہ نعیم ابن مسعود نے بالکل صحیح بات بتائی تھی, وہ ہمارے آدمی مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غداری کر گئے اور وہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. جب انہوں نے آدمی دینے سے انکار کر دیا تو بنو قریظہ کو یقین آ گیا کہ نعیم ابن مسعود جو صاحب ہمارے پاس آئے تھے بالکل بات صحیح نکلی, وہ ایک بھی آدمی دینے کو تیار نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور خود چلے جائیں گے یہاں سے, تو بھئی ہم ایسی مصیبت مول نہیں لیتے. اس طرح سے ان میں پھوٹ پڑ گئی, جو ایک بہت بڑا خطرہ تھا اس بات کا کہ باہر والوں سے تو ہم چلو خندق ہم نے کھود لی, ان سے نمٹ لیں گے, لیکن جو لوگ اندر ہیں دشمن بیٹھے ہوئے ان سے کیسے نمٹیں. تو یہ خطرہ الحمدللہ اس طرح سے ٹل گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں میں اس طرح سے پھوٹ پڑ چکی ہے تو آپ نے, رات کا وقت تھا اور سخت سردی تھی اور ایک طوفانی ہوا چل رہی تھی, اللہ پاک نے ایک تیز ہوا بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کی مدد کی. کیونکہ جب یہ تیز ہوا چلی, طوفانی ہوا چلی, پروا ہوا, تو اس سے حوصلے اکھڑ گئے
ان لوگوں کے جو باہر سے آئے تھے لڑنے کے لیے، جو مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہنڈیاں الٹ گئی، ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے، ایسی تیز ہوا تھی وہ، ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ لیکن اس کا اثر تو صحابہ کرام پر بھی ہوا نا، ٹھنڈ ان کو بھی لگ رہی تھی، یہ ہوا ان کو بھی لگ رہی تھی، تو سب دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور رات کو کانپ رہے تھے۔ اس تکان میں بھی نیند آنی چاہیے، لیکن سخت سردی کی وجہ سے نیند کیسے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ایک اعلان کیا کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ان لوگوں میں جائے اور وہاں کی خبر لے کر آئے، جاسوسی کر کے وہاں کی خبر لے کے آئے، ان کے اب کیا حال ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، جو بھی کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے نیت باندھ لی، اور پھر جب سلام پھیرا تو دیکھا کوئی بھی تیار نہیں۔ صحابہ کرام کی سب کی ہمت ٹوٹ چکی تھی، سب تھکے ہوئے تھے، سخت سردی سے کانپ رہے تھے۔ آپ نے پھر اعلان کیا کہ بھئی کون ہے جو وہاں سے خبر لے کر آئے گا، جو بھی کوئی وہاں سے خبر لے کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے یہ کہہ کر پھر نیت باندھ لی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کوئی بھی تیار نہیں۔ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی تم میں سے کوئی ہے، حالانکہ یہ وہی صحابہ ہے جو ایک آواز پر مر مٹنے والے ہیں، لیکن اس وقت اتنی ہمت ٹوٹ چکی صحابہ کرام کی، اتنے تھک چکے ہیں پورے دن کی محنت سے اور سخت سردی کی وجہ سے کہ ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ کوئی بھی صحابی اٹھ کر یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں، میں ان لوگوں کے بیچ میں جاؤں گا اور ان کے اندر کی خبر لے کے آؤں گا۔ کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک صحابی کا نام لیا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور ادھر آؤ، تمہیں جانا ہے اور تم خبر لے کے آؤ گے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میرا نام لیا گیا تو پھر تو انکار ہو ہی نہیں سکتا تھا، میں اٹھ کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی کہ اللہ پاک اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس کی حفاظت کیجیے، اس کی مدد کیجیے گا۔ تو اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگی حضرت حذیفہ کے لیے آپ نے، اور حضرت حذیفہ کو روانہ کیا۔ حضرت حذیفہ نے اپنا ترکش تیر وغیرہ تیار کیا، لٹکایا اور چل دیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں سخت سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے روانہ کیا تو خدا کی قسم ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی گرم حمام میں چل رہا ہوں، سردی کا نام و نشان نہیں تھا۔ گویا کہ آج کے حساب سے آپ سمجھ لیں جیسے کہ ہیٹر چل رہے ہوں، اتنی گرمائی آ گئی۔ حضرت حذیفہ پہنچ گئے وہاں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان آگ جل رہی ہے اور اس میں تانپ رہا ہے، اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ترکش سے تیر نکالا اور میں ابو سفیان کو مارنے والا تھا کہ مجھے یاد آ گیا، مجھے خیال آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حذیفہ کچھ نہیں کرنا ہے، صرف خبر لانی ہے، کوئی حرکت نہیں کرنی ہے، اس لیے واپس میں نے تیر ترکش میں ڈال لیا، ورنہ اس وقت اس روز میں ابو سفیان کا کام کر دیتا۔ بہرحال تیز ہوا کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ چکے تھے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا ان کے جانور بھاگ رہے تھے، بدک رہے تھے، افراتفری کا ماحول تھا ان کے اندر۔ ابو سفیان سب کو سمیٹ رہے تھے اور ابو سفیان کہہ رہے تھے سب کو جمع کر کے میں ایک بہت خاص بات کرنے والا ہوں تم سے، لیکن تحقیق پہلے ہمیں کر لینی چاہیے، کوئی جاسوس تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کا طریقہ، چونکہ ابو سفیان بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے یہ طریقہ بنایا، اختیار کیا کہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اور ایک دوسرے سے پوچھو، پہچان کرو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرا راز کھل جاتا، کیونکہ مجھ سے کوئی اگر پوچھتا تو کون ہے تو میں کیا بتاتا، تو پتہ چل جاتا ان کو اور میں پکڑا جاتا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی، اس سے پہلے کہ میرے برابر والا مجھ سے پوچھتا میں نے خود اس سے سوال کر لیا، ہاں بھائی تو کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے خود اس سے سوال کیا تو وہ کہنے لگا ارے میاں تم مجھے نہیں جانتے، میں تو فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں ہوں۔ اس طرح سے وہاں اللہ پاک نے حضرت حذیفہ کی حفاظت کی۔ اور پھر ابو سفیان نے سب کو اکٹھا کر کے کیا کہا کہ بھائی دیکھو حالات بگڑ چکے ہیں، اب ہمت نہیں رہی، جنگی سامان ختم ہوتا جا رہا ہے اور یہ تیز برفانی ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے جانور بھی بدک رہے ہیں، خیمے اکھڑ رہے ہیں، تو بھائی چلو یہاں سے، میں تو جا رہا ہوں اور تم بھی سب چلو، واپس چلو، مکہ چلو۔ تو یہ بات سن کر حضرت حذیفہ آ گئے واپس، اور واپسی میں بھی جیسے کہ گرم حمام میں چل رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تو آپ مسکرائے یہ خبر سن کر کہ بھئی وہ لوگ واپس جا رہے ہیں اور ان کی ہمت اکھڑ چکی ہے۔ تو یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دانت بھی نظر آ رہے تھے، آپ اس طرح مسکرا رہے تھے۔ پھر حضرت حذیفہ سے کہا کہ اب تم سو جاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں لیٹے ہوئے تھے وہی چادر حضرت حذیفہ کے اوپر بھی ڈالی، اور پیروں کی طرف حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے لٹایا اور آپ کے تلوے میرے سینے سے لگ رہے تھے، اور چین کی نیند سوئے فجر تک، فجر میں اٹھے اور فجر کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو اب اللہ کی یہ مدد ایسی آ گئی کہ آج کے بعد
یہ کوئی حملہ ہمارے اوپر نہیں کر سکیں گے، اب ہم ہی چڑھائی کریں گے جب بھی کریں گے۔ چنانچہ یہ آخری حملہ تھا ایسا ان لوگوں کی طرف سے۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوا تو فتوحات کے دروازے کھلے، مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور بھی بہت ساری فتوحات ہوئی۔ تو بہرحال یہ جنگ خندق اور غزوہ احزاب کے تعلق سے یہاں قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ذکر کیا۔ تو یہ تفصیلات چونکہ سامنے آنی ضروری تھی، ان آیات کا ترجمہ انشاءاللہ پھر کل کروں گا تاکہ یہ سب باتیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے نفاق سے، کفر سے، شرک سے اللہ السلام علیکم۔